وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا حائضہ عورت کے ساتھ وہ جو تعلق خاص ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 222۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، اے میرے نبی مہربان، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کی صورت میں، ان ایام اور اس وقت خاص کی صورت میں، اس وقت فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تم اپنی عورتوں سے علیحدہ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہیں جانا جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں پھر ان کے قریب جاؤ، اور جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی عورتوں سے جب تعلق رکھنا ہے تو اس میں بھی رہنمائی موجود ہے کہ کس حد تک رکھنا ہے، کون کون سے طریقے جائز ہیں، جو ناجائز ہیں، وہ سارے رستے اسلام کے شریعت کے بتائے انہی رستوں پہ چل کے تعلق رکھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا۔ اس لیے کہ یہ تعلق جو ہم اسلام کی روشنی میں بنا رہے ہیں، یہ بالآخر اور بالواسطہ بلا واسطہ یہ وہ سمع و طاعت ہے جو ہم اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاکیزہ لوگوں کو، پاکیزہ دلوں کو، پاکیزہ خیالوں کو، پاکیزہ فطرت لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر امر میں اللہ کی طرف توجہ اور رجوع کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے، اللہ کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ جان لیجئے اللہ نے کہہ دیا، اپنے پیغمبر سے اعلان کروا دیا کہ حیض ایک بیماری ہے، اور اس بیماری میں عورت کے ساتھ مصاحبت اور مقاربت نہیں کی جا سکتی۔ قرآن نے منع کیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں۔ اس میں ایک اور بات بھی بڑی واضح ہے کہ ایام خاص کا ختم ہونا، مکمل ہونا ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ پیریڈ گزر جائے اور اس کے بعد، بلکہ اس کے بعد غسل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں اس سے منع کیا گیا۔ پھر اس ضمن میں عبداللہ بن سعد انصاری نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری بیوی جب ایام خاص میں ہو تو کیا کچھ میرے لیے حلال ہے؟ فرمایا لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، یعنی جو تعلق خاص ہے اس کے علاوہ بیوی سے کوئی مصاحبت اور مقاربت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی فرمایا یہ الفاظ بڑے واضح ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ میں اپنے جملے دوبارہ عرض کرتا ہوں اور دہراتا ہوں ان کو کہ ان میں جو خاص چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے
کہ سارے مسائل جان کر، ان کی ضرورتیں جان کر، ان کی اہمیتیں جان کر جو بندہ شریعت اور اسلام کے مطابق چلتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی طرف اس کا خاص رجوع ہے، اللہ کی رہنمائی لے رہا ہے، اللہ کے رسول کی رہنمائی لے رہا ہے۔ یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، انسان کی زندگی اپنی نہیں، اس زندگی کے شب و روز اپنے نہیں، صبح مساء اپنے نہیں، اس کی روشنی اور تاریکی اپنی نہیں، اور انسان کی صلاحیتیں جتنی ہیں وہ ساری اس کی اپنی نہیں ہیں، وہ ساری اللہ کی عطا کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اللہ کی رہنمائی لی جائے، اور اس کے ایام اور اس کی راتوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھی اللہ کی رہنمائی لی جائے۔ یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کا اللہ کے ہاں اجر بھی بہت ہے۔ ایک جملہ یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو لوگ ان عورتوں کو، ان ایام میں عورتوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری مردوں کو تو لگ بھی نہیں سکتی۔ وہ ایسی بیماری ہے وہ مردوں کو تو لگ بھی نہیں سکتی، اس لیے اتنی جدائی اور پرہیز کہتا۔